بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو ایمان بالملائکہ پر جاری ہے، جو ہمارے ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اس سے متعلق ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم غیب کی مخلوق یعنی فرشتوں سے متعلق جو ان کی خلقی صفات بتائی ہیں، تمام فرشتوں کی میں عام ایسی صفات جو اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے وہ کیا کیا ہے۔ پہلی صفت ہم نے پڑھی کہ تمام فرشتوں کو نور سے یعنی روشنی سے پیدا کیا گیا۔ دوسری صفت کا تذکرہ میں نے پچھلے درس میں کیا کہ وہ پروں والے ہیں، انہم ذو اجنحہ، کہ ان کے پر ہیں، بازو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے آغاز میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ ترجمہ ہے آیت کا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو فرشتوں کو اپنا رسول اور پیامبر بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جو بازوؤں والے ہیں، دو دو بازو یعنی پر، دو دو بازو، تین تین بازو، چار چار بازوؤں والے، ان بازوؤں والے اور پروں والے فرشتوں کو اپنا رسول اور قاصد بنانے والا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بناوٹ میں ان مخلوقات کی ساخت میں جس طرح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم سیاق سے فرشتوں کے معنی میں لیویں، مطلب یہ کہ دو دو تین تین چار چار بازو اور پر کسی کو بنائے الگ الگ، اور جس فرشتے کو چاہا تو اس سے کہیں زیادہ پروں، یعنی اس کی کوئی زیادتی کی حد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے ٹکڑے کو جو آخری ہے اس معنی کے ساتھ اس کے معنی کو عام رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی جتنی چاہے نسل بڑھاتا ہے، یا مختلف قسم و اقسام اور انواع کی نئی نئی مخلوقات، نباتات، حیوانات پیدا کرتا ہے، نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مخلوقات میں پھلاتا پھلاتا ہے، نئی نئی مخلوقات کو وجود دیتا ہے۔ یہ معنی بھی اس میں شامل کیا۔ سیاق سے بہرحال یہ بات ظاہر ہے کہ دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے فرشتوں کو اللہ نے بنایا، اور جن کو چاہا اس سے بھی زیادہ پر عطا فرمائے۔ یہاں صاحب مذکرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ بعض فرشتوں کے دو بازو ہیں، دو پر ہیں، بعض کے تین ہیں، تین تین والے ہیں، بعض کے چار ہیں۔ پھر ان میں کم سے کم معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم بازو دو ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے جو آگے ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ بناوٹ میں، ساخت میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے کہا یعنی چار سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور آیت کے ظاہری معنی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو فرشتوں کے پروں کی تعداد ہے وہ فردی اور زوجی، جس کو ہم اپنی زبان میں طاق عدد اور جفت عدد کہہ لیں، یعنی وطر، طاق عدد اور جفت عدد۔ جیسے کہ یہاں کہا کہ دو بھی ہے، تین بھی ہے، تو کسی کے تین پر ہوتے ہیں، کسی کے چار۔ اسی پر بعض عقل پرستوں نے اعتراض کیا فرشتوں سے متعلق کہ یہ جو فردی تعداد ہے، یعنی جس کو ہم طاق عدد کہتے ہیں، 3 یا 5 یا 7، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اڑنے کے لیے یہ طاق عدد والی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، یہ مناسب نہیں معلوم ہوتی پرواز کرنے کے لیے۔ اور گویا ان کا یہ کہنا
اس معنی کو شامل ہے کہ فرشتوں کے یہ پر اور بازو پرواز اور اڑان کے لیے ہیں، لیکن اہل علم نے اس کا رد کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایسا کہنا یہ نص کا رد ہے۔ واضح طور سے جب قرآن میں کہا گیا کہ 3 پروں والے بھی فرشتے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ یہ پرواز کے لیے ٹھیک قابل استعمال نہیں ہوتے، یا جو بھی آپ اس کی تشریح کریں، تو یہ نص کا رد ہے، قرآن کا سراسر کھلا رد ہے، اس کی مخالفت ہے، اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فرشتوں کو یہ جو پر جو دیے گئے ہیں یہ اڑان اور پرواز کے لیے ہے، اڑنے کے لیے ہے؟ ہاں، یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ طاق عدد والے پر اڑان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ قیاس فاسد ہے۔ کس طرح قیاس فاسد ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اس بات کے لیے جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پرندے اڑ رہے ہیں، پرواز کرتے ہیں، تو ان پرندوں پر فرشتوں کو قیاس کیا کہ پرندے اڑنے کے لیے جس طرح بازوؤں کے محتاج ہیں ایسا ہی معاملہ فرشتوں کا ہے۔ ہاں، اور اگر پہلی بات تو ان کا یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ ایک مشاہدے کی چیز کو، ایک مخلوق کو جو اللہ نے بنایا ہے، ہم ایسی چیز پر قیاس کر رہے ہیں جو ہمارے لیے غیب کے طور پر رکھی گئی ہے، عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ غیبیات کو ہم مادی اور حاضر جانی جانے والی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ غیب سے متعلق ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے اللہ نے جو بھی بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ ہاں، اس کی تفصیلات اور کیفیات جو نہیں بتائی گئی ہیں اس کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اگر ہم کسی مشاہدے کی چیز پر قیاس کرتے ہیں تو یہ قیاس کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر بالفرض چلو ٹھیک ہے، اگر ہم جو دکھائی دینے والی مشاہدے کی چیز پر قیاس کر بھی رہے ہیں تب بھی یہ بات مردود ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ بعض پر والی مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پر ہیں، بازو ہیں، لیکن وہ اڑتے نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بطخ ہے، شتر مرغ ہے، ان کے پر ہیں لیکن یہ عام پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتے، تھوڑی دور کے لیے ایک کہیں گے کہ چھلانگ لگا سکتے ہیں کسی حد تک، ہاں، لیکن اڑ نہیں سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے برعکس کچھ جاندار ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اڑتے ہیں لیکن پرندوں کی طرح ان کے بازو یا پر نہیں ہوتے، ہاں، جیسے خفاش جس کو ہم چمگادڑ کہتے ہیں۔ چمگادڑ کے پر یعنی جسم سے ایک پرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پرندوں کے بازوؤں کی طرح جو پنکھ ہوتے ہیں اس طریقے کے نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی اڑتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام پرندوں کے لیے جو بازو رکھے ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہہ لینا کہ جس کا بازو ہوگا وہ اڑنے ہی کے لیے ہوگا، یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا۔ مشاہدے کے اعتبار سے بھی، غیبیات کی بات چھوڑیے، مشاہدے میں بھی بطخ، شتر مرغ جیسے جانداروں کے اندر پر ہے، بازو ہے، لیکن وہ پرواز نہیں کرتے، اڑان نہیں بھرتے۔ اور چمگادڑ کا معاملہ بھی ابھی بیان کیا گیا۔ بعض معاصرین کا یہاں قول نقل کیا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے 2 4 4 یا 3 3 یا اس سے زیادہ پر ہیں، بازو ہیں، تو یہ دراصل ہر فرشتے کی ضرورت کی قوت کے اعتبار سے، جن کو جتنی سرعت سے اوپر جانا ہے، نیچے آنا ہے، یا اپنے کام میں طاقت کا استعمال کرنا ہے، تو طاقت کے استعمال کے اعتبار سے ان کو پر دیا گیا۔ یعنی یہ کہنا ان کا مطلب ہوا کہ جس فرشتے کو جتنا پر اور بازو دیا گیا اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے۔ انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے ہماری بجلی میں وولٹیج ہوتا ہے، ہاں، ہارس پاور یا کیا کہتے ہیں اسے، کہ اتنے وولٹ کا جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے، تو گویا فرشتوں کے یہ بازو وولٹیج ہیں، ان کے لیے طاقت، اور جس کا پر جتنے زیادہ ہیں اس کے اتنی طاقت ہے۔ یہ بعض معاصرین نے یہاں حوالے سے نقل کیا، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دائرۃ المعارف 20ویں صدی کی جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اڑان کے اعتبار سے نہیں، قوت کے اعتبار سے یہ قوت بازو ان کو دیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان کا بھی رد کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی کہ جو لغت عربی زبان میں بازو کا لفظ پرندوں یا جانوروں کے لیے ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے انسان کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ
کوئی ایسی نص وارد نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ یہاں پر بمانا طاقت ہو یا پر کا یا بازو کا معنی اس کے عربی زبان میں اور لغت میں استعمال کیے جانے والے معنی اور مراد سے ہٹا کر کوئی دوسرا معنی مراد دیا جائے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ نے جبریل کو ان کی جب اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. ہر پر اتنا بڑا تھا کہ گویا معلوم ہوتا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کو اس نے پور کر دیا ہے, ڈھک دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حقیقی پر ہیں. تو انہوں نے جو دوسرا والا قول ہے گویا اس کو حقیقی پر نہیں مانتے, پر کے ذریعے سے وولٹیج کا یا طاقت کا اور قوت کا بیان کرنا مقصود ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ جو معاصرین کا قول نقل کیا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پر سے مراد پر نہیں ہے. اسی لیے اس کا جواب دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا, عربوں کو خطاب کیا, تو جناح کا یا اجنحہ کا جو معنی تھا اسی معنی میں استعمال کیا. اور قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کو اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف ہٹا دے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایک پر اتنا بڑا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ جناح, بازو یا پر ہی تھا, کوئی دوسری چیز یا دوسرا معنی وولٹیج یا قوت کے معنی میں نہیں ہے. یہ فرشتوں کے پروں سے متعلق ان کی صفت کا تذکرہ کیا گیا. تیسری صفت جو خلقی اور بناوٹی صفات میں سے ہے کہ وہ آوازوں کو سنتے ہیں. اس پر قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں. یہاں میں صرف اشارہ کر دوں, انہوں نے 2-3 حدیثیں لمبی لمبی نقل کی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے بولنے کا, کسی وحی کے ساتھ کلام کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان اور آسمان والے جو ہے ایک اس طرح سے اپنے بازوؤں کو زمین پہ مارتے ہیں گویا ایک زنجیر ہے جو دور تک آواز کرتی جاتی ہے سلسلہ وار, اور یہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ جبریل ہوش میں آتے ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں, پھر فرشتے ہوش میں آتے ہیں, جبریل ان کے پاس آتے ہیں, اور جب فرشتوں کے دل سے خوف چھٹتا ہے, اس کا تذکرہ سورہ صبر کی آیت میں شفاعت کے باب میں گزر چکا, حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الحکیم. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا, تو وہ کہتے ہیں کہ حق کہا. چنانچہ وہ کہتے ہیں الحق, جو کہا پروردگار نے حق کہا, اور وہ علی کبیر ہے. سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. اس میں فرشتوں کے اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے, فرشتے سن رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, فرشتے سن رہے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک, ایک بخاری وغیرہ کی ایک حدیث ہے بہت مشہور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے, اس کو محبوب بناتا ہے, تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر آسمان میں یہ ندا کر دیتے ہیں, پکارتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, یہاں تک کہ یہ 7 سے 6 5 4 ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہوتے آتی, پہلے آسمان پر بھی بات آتی ہے, اور پھر دنیا میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے یہاں, میں یہاں ضمناً ایک بات کہوں, فرشتوں پر ایمان کی گفتگو کے بیچ میں ہماری زندگی سے وابستہ ایک بات کا تذکرہ کروں کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں, اور یہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر دل عزیز بنے, لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی, بڑے اس معنی میں کہ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں, حقیقی اعتبار سے اللہ بہتر جانتا ہے, بڑے بڑے افراد جو اونچے مقام پر علم و منصب, اقتدار, دولت, الگ الگ اعتبار سے اونچے مقام پر نظر آتے ہیں, جب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر دل عزیز بنے تو ہر دل عزیز بننے کی خواہش انہیں منافق بنا دیتی ہے. جیسا ماحول, جیسے حالات, جیسا گرد و پیش کا تقاضا, اپنے آپ کو اسی اعتبار سے ظاہر کرتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے حساب سے گفتگو, فلاں کے سامنے اس کو خوش کرنے والی بات. تو الگ الگ جگہوں پر ان کے الگ الگ چہرے ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی خوش رہیں, یہ بھی خوش رہیں, وہ بھی خوش رہیں, شیخ بھی خوش رہے, شیطان بھی ناراض نہ ہو. یہ منافقت ہر دل عزیزی نہیں لاتی. آپ اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے, جیسے یہ محبت کی بات ہے, جب کسی سے ناراض ہوتا ہے, بغض رکھتا ہے, تو جبرائیل سے بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں, تم بھی ناپسند کرو, بغض رکھو.
پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو کہتے ہیں، اور پھر فرشتے اس کی ندا آپس میں کرتے کرتے دنیا میں بھی لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ اگر غور سے دیکھیں تو کوئی بھی منافق صفت آدمی کچھ دنوں کے لیے کچھ لوگوں کا مقرب ہو سکتا ہے، لیکن وہ باعزت ہر دل عزیز نہیں بنتا۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں یہاں بھی میری پہنچ ہے اور وہاں بھی پہنچ ہے، ان کے دربار میں بھی رسائی ہے، ان کا بھی مقرب ہوں، تو یہ تقرب ہونے کے باوجود دل میں ان کی عزت نہیں پائیں گے آپ۔ کبھی منافقین کو آپ باعزت اور بامقام نہیں پائیں گے۔ جو کھرا سچا اصول پسند انسان ہوتا ہے، اس کا دشمن بھی اس کی عزت کرتا ہے، اس معنی میں کہ وہ اصولی آدمی ہے۔ آپ دنیا میں مشاہدہ کر لیجئے، میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں آج اس کو جاننے کی، سمجھنے کی، ذہن نشین کرنے کی بہت سارے لوگوں کو بہت ضرورت ہے۔ لوگ غور نہیں کرتے، لیکن عزت اور مرتبہ یا دنیاوی مفادات کی خاطر نفاق کو اختیار کر کے ہر حالت میں اپنے آپ کو اسی اعتبار سے ڈھال کر گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے منافقین کو سفہا کہا ہے، بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ سب جگہ عزت چاہنے میں اللہ کو ناراض کر کے لوگوں سے عزت چاہنے والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہیں، چاہے لوگ ناراض ہوں، تو اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تو راضی ہوگا ہی، لوگ بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ بالآخر یہ حدیث دیکھیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ رات میں ہم نے ایک پروگرام کیا سیرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی دعوت پیش کی تو قوم، گھر، وقت کی بادشاہت سب مخالف، لیکن آج حضرت ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے لسان صدق، سچی زبان، یعنی ان کا ذکر خیر، ذکر جمیل باغ و باد والوں میں قائم کر دیا۔ اور نمرود کی کیا عزت ہے؟ آزر کو لوگ کس طرح یاد کرتے ہیں، کس طرح ذکر کرتے ہیں، یا ان کا کیا مقام ہے؟ قوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین، ان کا کیا تذکرہ ہے؟ ہاں، بظاہر اکثریت ان کے پاس تھی، حکومت ان کے پاس تھی، عزت بظاہر ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے۔ تو اگر ہم اور آپ، میں یہاں سبق یہ دینا چاہتا ہوں، عزت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کی محبت چاہتے ہیں، تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل 7ویں آسمان سے، پھر 7ویں سے 6ٹھے اور 6ٹھے سے 5ویں، یہ بات ہوتے ہواتے دنیا میں بھی اس کے لیے قبولیت عام ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین میں اس کے لیے قبول، یہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر بھی دلیل موجود ہے کہ اہل سما، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی، اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اہل سما حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کو، جو ان کو پکار کر وہ کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا فرشتے آوازوں کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ اسی طریقے سے وہ حقیقی آواز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، بولتے ہیں۔ ہاں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا یا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ کیا آپ اے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی مخلوق بنانا چاہ رہے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے، گناہ کر کے، تیری نافرمانی کر کے فتنہ و فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، خون بہائے۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں ندا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ اسی طرح بغض کے سلسلے میں بھی کہتے ہیں، مطلب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ہاں، یہ اللہ کے فرمان میں ہے کہ مجھے ملأ اعلیٰ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ہاں، ہے نا، وہ 99 قتل کرنے کے بعد 100واں قتل کر کے جب آدمی راستے میں تھا، اس کی موت ہو گئی، تو نیکی، انعام اور سزا، دونوں فرشتے آئے، انعام والے اور سزا والے، اور آپس میں ان کی بحث کہ ہم اس کی روح کو قبض کریں گے، ہم لے جائیں گے۔ وہ یا ان کا کلام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ بولتے بھی ہیں الفاظ کے ساتھ۔ ہاں، اور یہ جھگڑا جو ہے یہاں اس آیت میں جھگڑے کا تذکرہ ہے، یہ بھی کلام ہی سے ہوتا ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تب انہیں ملائکہ نے پکارا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پکارنا آواز سے ہوتی ہے، جس کو سنا جائے، ندا اور پکار ہوتی ہے، یہ آواز کے بغیر نہیں ہوتی ہے. یہاں بھی یہ جو میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کو ذکر کر دیا، یہ اس تناظر میں بھی کہ بعض معاصرین علماء جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کی جو آواز، ندا یا بات چیت ہے وہ لسان قال نہیں ہے بلکہ لسان حال کے ذریعے. ہم اردو میں کہیں زبان قال اور زبان حال. زبان قال وہ جو ہم اپنے زبان سے بولتے ہیں آواز کے ذریعے، قول کے ذریعے، اور زبان حال یعنی حالت کو دیکھ کر کوئی چیز کہی جائے، اس میں آواز نہیں ہے، زبان نہیں ہے. ہاں، جیسے آج کل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں باڈی لینگویج، کہ آپ کی جسمانی حرکت اور زبان یہ کہہ رہی ہے. تو جس طرح باڈی لینگویج ہوتی ہے، بس سمجھ لیجیے کہ وہی چیز زبان حال ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آسمان اور زمین کو ہم نے کہا کہ تم یا تو فرما بردار بن کے آؤ یا ناپسندیدگی کے ساتھ آؤ. ہاں، تو انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین. ہم ان دونوں نے جواب دیا، یعنی آسمانوں نے اور زمین نے اللہ کو یہ جواب دیا کہ ہم اطاعت کے ساتھ تیرے جناب میں حاضر ہیں، تیری فرما برداری کے لیے تیار ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کا زبان قال تھا، لیکن ان کا رد کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں صاحب مذکرہ کہ یہ نصوص شرعیہ میں جو ہم نے پیچھے پڑھا اور ایسی بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث ہیں، ان کے خلاف ہے. اگر ان کی یہ بات صحیح مان لی جائے کہ فرشتے زبان سے بات نہیں کر سکتے بلکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ زبان حال سے بات کرتے ہیں، اگر ان کی بات صحیح مان لی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن سکھایا تو وہ زبان حال سے سکھایا، الفاظ نہیں بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ نہیں دیے، یہ کہا کہ جا کے زبان حال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتا دو. اب جو کلام اور باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو پھر اپنی طرف سے بول رہے ہیں، تو وہ اللہ کا کلام کہاں رہ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو جائے گا. اگرچہ معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ماننا پڑے گا. یہ بات صرف ایک نقطہ ہی کافی ہے اس بات کے رد کے لیے کہ فرشتے بول نہیں سکتے بلکہ ان کی زبان حالت ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. ہاں، تو یہ بات فاسد ہے، غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کلام کو، اللہ کا کلام ہے، وہ کلام الفاظ اور معنی کے ساتھ جو مشتمل تھا، حضرت جبریل لائے اور کہہ کر پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور سنانے کے بعد، سکھانے کے بعد حسب ضرورت اسے سنا بھی. دوسری بات کے دوسرا نقطہ کہ فرشتوں کا معاملہ زبان حال کا نہیں بلکہ زبان قال کا ہے، کہ آسمانوں اور زمین کے تعلق سے بھی یہ کہنا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں یہ مردود ہے. ہاں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی مقال اور قول یعنی منہ کی زبان کے ذریعے سے جیسے ہم بولتے ہیں، اب ان کا منہ نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویائی دی، ان کو یہ طاقت دی، اگرچہ کہ ہم اس کی کیفیت سے ناواقف ہیں، کیفیت مجہول ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مکہ کا ایک پتھر یا پتھر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وہ سلام کرتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. اسی طریقے سے قیامت کے دن انسان کی چمڑیاں اور کھالیں، انسان کی جو جلد ہے وہ بات کرے گی. قرآن نے اس کا ذکر کیا. ہاتھ پیر بولیں گے، گواہی دیں گے، اور بہت ساری چیزیں دنیا کی جو مخلوقات ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں گواہی دے گی. یہ کوئی غیر عقلی بات یا نصوص کے خلاف بات نہیں ہے. تیسری بات کہ ملائکہ، یہ بات قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے پاس جو وحی قرآن یا کلام یا شریعت بھیجی، ہاں جو نبی بھیجا وہ ان کی زبان میں. اور اب فرشتہ جب کسی پیغمبر کے پاس کوئی وحی لا رہا ہے تو اس پیغمبر کی جو زبان ہے، اس علاقے اور قوم یا اس کی امت کی جو زبان ہے، اسی زبان میں اللہ کی وحی کو نازل کیا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی جو زبان تھی اس زبان سے علاوہ کوئی دوسری زبان میں کلام یا قرآن یا توریت وغیرہ جو ان پر نازل کیا گیا وہ دوسری زبان میں ہو. نہیں، ہر قوم کو اسی زبان میں وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے، جو اس قوم کی اور اس نبی کی زبان تھی، اور اسی میں نبی نے خطاب کیا.
اب اگر زبان حال سے کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی زبان میں الفاظ بنا لیے، جیسا کہ پہلا نقطہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہر قوم اور ہر نبی سے ان کی زبان میں خطاب کیا جا رہا ہے تو الفاظ کا استعمال ہوگا، اور انبیاء اللہ کی طرف سے لانے والی وحی جو آئی، فرشتوں نے اپنے اس نبی کو اسی کی زبان میں خطاب کیا، بات چیت کی اور اللہ کی وحی پہنچائی۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں ہے کہ ایک فرشتہ ایک اندھے آدمی کے پاس آیا، ایک کوڑھی برس والے آدمی کے پاس آیا، ایک گنجے آدمی کے پاس آیا اور ان سے کلام کیا، ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا، اللہ کی طرف سے ان کو شفا ملی، بخاری مسلم کی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے، مالدار ہو گئے، تو پھر ان سے غریب کی شکل میں وہی فرشتہ آیا، ان کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو حدیث میں ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے، ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، اور اس طرح کے اور بھی کئی تذکرے قرآن و حدیث میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت کی، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہاں سے گئے، ان سے بھی بات چیت کی، ہاں، یعنی وہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور 5واں نقطہ جو فرشتوں سے متعلق یہاں مذکور ہے کہ وہ جو آواز سے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک کہ فرشتوں کے ہاتھ اور ان کی آنکھیں بھی ہیں۔ قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ ہیں، آنکھیں بھی ہیں۔ یہ میں نے اشارہ تو کر دیا ہاتھ کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ان کا ہاتھ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہ اگر آپ دیکھتے، کاش کہ آپ دیکھتے ظالمین کو جب وہ موت کے سکرات میں، ہاں، آخری حالت میں ہوتے ہیں، موت کے قریب، تو فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، ہاں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں محل استشہاد اس آیت کے ضمن میں ہم یہ جاننا، ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے درس کی مطابقت میں کہ فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کی اس آیت سے کہ فرشتوں کے ہاتھ ہیں۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں اسرافیل علیہ السلام کی آنکھ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے 2 ایسی آنکھیں ہیں جو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، ہاں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ لما خلق الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا، بنایا، تو جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جا کے جنت کو دیکھیں اور اس کی جنت کی طرف جائیں اور اس کو دیکھیں۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، ان کی آنکھ ہے، اور آیت سے پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ بھی ہیں، اور بھی دوسری دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ 6 نمبر پر فرشتوں کی ساخت اور بناوٹ کی جو چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ان کے دل بھی ہوتے ہیں، لہم قلوب، ان کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، ابھی قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جب ان کے دلوں سے خوف چھٹتا ہے تو اللہ وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں سے خوف کھٹتا ہے، اس کا مطلب فرشتوں کے دل ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ان کی بناوٹ سے متعلق قرآن اور حدیث میں ہے کہ ان کی خلقت بڑی عظیم ہے، بہت بڑی، ان کا وجود چھوٹا موٹا نہیں ہے، ان کی ساخت اور بناوٹ بہت عظمت والی ہے اور بہت بڑی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بارے میں، عذاب والے ملائکہ کے بارے میں کہا کہ غلاظ شداد علیہا کیا ہے او انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا غلاظ شداد، جس پر غلاظ شداد، اب غلاظ غلیظ کی جمع ہے، شداد شدید کی جمع ہے، دونوں کا ترجمہ سخت کرتے ہیں، لیکن ایک داخلی اندرونی سختی ہے، ایک ظاہری سختی ہے جب دونوں کا ساتھ میں استعمال ہوا۔ مطلب ایک کے پہلے کا معنی ہوگا غلیظ، یعنی جس کے دل میں نرمی اور مروت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے کام پر جن فرشتوں کو مامور کر رہا ہے، ان کے دلوں سے سختی، ان کے دلوں سے نرمی کو نکال لیا، سخت ہے وہ غلیظ،
اور شداد سخت یعنی اپنے جسمانی اعتبار سے بڑی قوت والے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، ہر پر نے افق کو ڈھانک لیا ہے، پر کر رکھا ہے آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کو، اور ان کے پر سے گویا موتی اور یاقوت کے انتہائی دلکش رنگ نکل رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، جس کا اللہ ہی تعالی جانکار ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوزن علی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ مجھے یہ بیان اجازت دی گئی، حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے جو اس کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، کہ اس کے جو کان کی لو ہے وہاں سے لے کر اس کے کندھے کے درمیان کا فاصلہ اور مسافت جو ہے 700 عام، 700 سال کا فاصلہ ہے. ایک فرشتے کے جو حمل عرش کو اٹھانے والا ہے، حاملین عرش میں سے ہے، اس ایک فرشتے کی کتنی بڑی جسامت ہے اس کا اندازہ لگائیے. اور عرش کتنا ہوگا ابھی یہ الگ بات ہے، وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. وہ ایک فرشتہ اتنی بڑی جسامت کا حامل ہے کہ اس کے کان کی لو اور کاندھے کے درمیان کا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر طے کیا جائے تو 700 سال لگے گا. کس رفتار سے کتنا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں میں ایک لفظ یہ ہے کہ تخفق فیہ الطیر، اتنا فاصلہ ہے یہ کان کی لو اور کندھے کے درمیان اس فرشتے کا کہ پرندہ اگر اس کے درمیان پرواز کرے، اڑان بھرے، پرندہ اڑ کر جائے تو اسے 700 سال درکار ہوں گے اس مسافت کو طے کرنے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے بڑی عظیم ساخت اور بناوٹ والے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق فرشتے جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، گن نہیں سکتے، اس کے ایک ایک فرشتے کی جسامت ایسی ہے تو خود اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و قدرت کا کیا حال ہوگا. اور پھر اس کے اللہ کے سامنے یہ دنیا، یہ کائنات، اور پھر ہم اور آپ کیا حیثیت اور کیا اوقات رکھتے ہیں، کس بات پر ہم اترائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت جٹائیں. بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، وہ اللہ کی ان قدرت، ان بیانات کو اگر پڑھے گا تو اس کی قدرت، ہیبت اور عظمت کا تصور دل میں بیٹھے گا. اسی طرح یہ سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے جو مقبول ہے. اسی طرح 8ویں نمبر پر ایک صفت فرشتوں کی یہ بیان کی گئی ان کے متعلق جو قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کو مختلف شکل و صورت اختیار کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے. وہ اللہ کے حکم سے الگ الگ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو، یعنی حضرت جبرائیل کو، یہ بات گزر چکی کہ جبرائیل کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا اور اللہ نے اپنی طرف اس کی اضافت کی، ان کی عظمت اور اعلیٰ درجے پر دلالت کرتا ہے. ہم نے حضرت جبرائیل کو ان کی طرف بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے پورے ٹھیک ٹھاک، سوی یعنی ٹھیک ٹھاک، مکمل، برابر سرابر، ٹھیک ٹھاک، یا احسن البیان اور محمد جوناگڑھی والے ترجمے میں اس کا کیا گیا کہ پورے آدمی اور انسان کی شکل صورت اختیار کر کے آئے. ان کا روپ دھار لیا، ایک مکمل انسان کا، آدمی کا روپ دھار کر آپ کے سامنے آئے، حضرت مریم کے سامنے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک انسان اور مرد کی شکل میں آئے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے نوجوان کی شکل میں جس کے داڑھی موچ وغیرہ ابھی نہ اگی ہو، ایسے خوبصورت جوان کی شکل میں آئے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے روشنی میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یعنی اگر ہم یہ ایک آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر مشرکین کا جو مطالبہ تھا کہ پیغمبر کو، ہمارے درمیان فرشتے کو پیغمبر بنانا چاہیے، تو کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر اتارتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو بھی آدمی ہی بناتے، تب بھی ان پر معاملہ ملتبس ہو جاتا، خلط ملط ہو جاتا.
جو وہ خلط ملط کر رہے ہیں، ہاں الجھن میں پڑ رہے ہیں، تب بھی الجھن میں ہوتے کہ ہم تو انسان ہیں، یہ تو فرشتے ہیں. یعنی انہم یستطیعون، اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ ایک آدمی کی ہیئت اختیار کرنے اور اس کی شکل و صورت اور روپ دھارنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ ان کے اندر ہے. یہ قرآن کے حوالے سے دو اشارے کیے، انہوں نے استدلال کیا کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ قوت بھی دی ہے. سنت سے اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، بلکہ قرآن سے بھی اور دلیلیں ہیں. ابھی میں نے اشارہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی شکل میں دو فرشتے آئے، ان کے سامنے بھنا ہوا جو ہے عجل کیا ہے بچڑا جو ہے پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو خوف محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. تو انسانی شکل میں اس طرح وہ یہ قرآن میں تذکرہ ہے. ایسے اور مقامات پہ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی گئے. سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی یعنی دیہاتی آدمی کی شکل میں آئے، جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، ہاں دین کی تعلیم کے لیے. اور کئی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی جو ایک مشہور صحابی ہیں، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں آتے تھے، بڑے خوبصورت تھے. اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں 99 لوگوں کے قتل کا تذکرہ ہے اور پھر 100 کو بھی مار دیا، اور پھر وہ جب اس کی موت ہوئی تو ملائکہ نے اس کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک آدمی کو، ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجا، حدیثوں میں ہے، تاکہ ان کے معاملے میں وہ فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کی انسان کی شکل میں بھیجا. اسی طرح ابھی جس کا تذکرہ ہوا کہ اندھا، برس والا اور کوڑھی انسان جو تھا، اس کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا. ان کی مراد کو پورا کیا، اندھے کو بینا بنایا، پھر اس کے بعد برس والے کو خوش رنگ اور دلکش بنایا. اسی طرح گنجے کو جو ہے بال والا اور بیماری سے شفا والا بنا دیا. اس کے بعد جو ہے ان کی من چاہی دولت بھی ان کو دی. پھر جب وہ دولت مند ہو گئے تو یہی فرشتہ جا کے ان سے اپنی حاجت اور مشکل کا ذکر کرتا ہے. 2 لوگ دیتے ہیں، ایک معذرت کرتا ہے، تو فرشتہ کی دعا اور بد دعا کے ذریعے سے جو ہے وہ تیسرا والا جو منع کرتا ہے اس کو بربادی ہوتی ہے. یہ لمبی والی حدیث کا تذکرہ ہے. اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ فرشتہ ان کے پاس انسان کی شکل میں آیا. ان تمام احادیث اور دلیلوں کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے مختلف شکلوں کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسب ضرورت، جہاں جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے، کبھی اچھی اور خوش شکل، اچھی خوبصورت شکل اختیار کرتے ہیں، اور کبھی اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ڈرانی اور اجنبیت والی شکل و صورت بھی اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ بات تو عام طور سے اہل مذاہب میں مشہور رہی ہے کہ فرشتے جس طرح گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، ایسے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب امراۃ العزیز نے دعوت رکھی، عورتوں کو بلایا مصر کی، ان کے ہاتھ میں چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے درمیان بلایا، تو انہوں نے دیکھ کر جو کہا تھا، قرآن نے کہا حاشا للہ، کیا ہے کہ حاشا للہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے. کیا ہے آیت کہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بس ایک بزرگ فرشتہ ہے. تو عام طور سے مفسرین، مترجمین یہ بھی تب مفہوم کرتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ فرشتے کی طرح حسن و جمال والا اور خوبصورت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض لوگوں نے کہا کہ فرشتے جسمانی خوبصورتی سے زیادہ کردار اور اخلاق کی خوبصورتی میں مشہور ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنی پاکدامنی اور نیچی نگاہ کی وجہ سے، ان کی پاکدامنی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے یہ کہا کہ یہ تو بزرگ فرشتہ ہے. اور پھر کریم کا لفظ بھی اس کی طرف دلالت کرتا ہے. بہرحال فرشتے صاف ستھرے، برائیوں سے تو پاک ہوتے ہی ہیں. عام طور سے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شکل و صورت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ یہاں یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ان کا مجموعی حال یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے فرشتے اللہ کے حکم اور حالات کے تقاضے کے مطابق خوبصورت یا قبیح شکل و صورت اختیار کرتے ہیں جیسا کہ تقاضا ہوتا ہے. 9ویں صفت، یہاں 11 اوصاف بیان کیے ہیں، 9ویں صفت میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے اندر حیا کا بھی مادہ ہوتا ہے. یہ ان کی خلقی صفت میں سے ہے. ابھی تک ہم بناوٹ والا تھا، یعنی ان کے اخلاق کی ایک بات یہ ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا کا بھی معاملہ
ہوتا ہے یا یہ صفت بھی ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کہا کہ میرے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں آپ کی ران یا آپ کی پنڈلیاں, راوی کو شک ہے, کاشفن عن فخذہ او ساقہ, آپ کی پنڈلیاں یا آپ کی ران کھلی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کی, آپ نے انہیں اجازت دی اور آپ اسی حالت میں نیم دراز بیٹھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے آپ نے جب ان سے بات چیت کی, حضرت ابوبکر صدیق سے بات چیت کرتے رہے, عمر فاروق نے اجازت طلب کی تو انہیں بھی اجازت دی اور اسی حال میں بیٹھے رہے. پھر جب کچھ دیر کے بعد ان سے گفتگو کے بعد حضرت عثمان غنی نے اجازت طلب کی داخلے کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, جو نیم دراز یا لیٹے والی شکل میں تھے, سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کیا. تب بعد میں ام المومنین کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ابوبکر صدیق عمر فاروق کے آنے پر اپنے ہیئت میں تبدیلی نہیں کی, آپ اسی طرح بیٹھے رہے, لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے آپ میں تبدیلیاں کر لی, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ فرشتوں کی بھی صفت بتا رہا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے. آپ نے کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, کیا میں اس آدمی سے شرم و حیا نہ کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں؟ تو گویا اس حدیث سے بالکل واضح معلوم ہوا کہ فرشتے بھی شرماتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. 10ویں نمبر پر فرشتوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ ٹھوس ہیں, اس معنی میں کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر خول یا خالی حصہ ہوتا ہے, کھوکھلا پن, ایسا معاملہ فرشتوں کا نہیں ہے. ان کے داخلی طور پر تجویف یا جوف یا کھوکھلا پن نہیں ہے. لیکن اس بات کی صاحب مذکرہ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بات تو کہتے ہیں لیکن اس کی کوئی قطعی اور واضح دلیل موجود نہیں ہے شریعت میں عمومی طور پر جو یہ بتائے کہ معاملہ ایسا ہی ہے. صراحتاً ایسی کوئی بات, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اس پر استنباط یا اشارت النص یا اقتضاء النص کے طور پر ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے, لیکن قطعی اور واضح صریح طور پر نہیں. وہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں شریعت میں یہ ہے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو کھانے پینے کا منفذ کے غذا کی نالی ہو, معدہ ہو اور ہاضمے کا معاملہ ہو اور اخراج ہو, ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں, تو کھاتے پیتے نہیں ہیں. اس سے بظاہر یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور کھاتے پیتے نہیں ہیں اس کی ایک دلیل وہ آیت بھی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد, جو سورہ ہود میں بھی ہے, سورہ ذاریات میں بھی ہے, کہ حضرت ابراہیم نے جب بنا ہوا گوشت ان کے سامنے بچڑا پیش کیا تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا, تو اللہ نے کہا فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم, کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ, فرشتوں کا یہ ہاتھ اس گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہا, تو یہ بھی معلوم ہوا انسانی شکل میں ہے اور ہاتھ بھی ہے. ہاں نکے رہو, تو ان سے اجنبیت, نکارت محسوس کی. ہاں اور پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ڈرو نہیں, اجنبیت محسوس نہ کرو, ہم فرشتے ہیں, تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. اسی طرح یہ بھی وارد ہے کہ یہ فرشتوں کے درمیان آپس میں نکاح اور تناسل کا, یعنی ایک نسل کے اجرا کا, کہ آل اولاد اور بیٹے بچوں کا, بال پریوار اور خاندان کا معاملہ, اہل و عیال کا معاملہ نہیں ہوتا کہ بیٹے پوتے ہو رہے ہیں, ولادت کا یہ نسلی سلسلہ ان کا نہیں چلتا. اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی کسی حد تک تائید ہو سکتی ہے کہ ان کا وہ جوف اور کھوکھلا پن نہیں ہوتا جیسے انسانوں کا ہوتا ہے. اسی طرح 11ویں نمبر پر انہوں نے تذکرہ کیا کہ فرشتوں کے تعلق سے بظاہر نص سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوشبو یا بدبو کو سونگھ بھی سکتے ہیں, ان کے اندر قوت شامہ بھی ہوتی ہے. اب کیسی ہوتی ہے اللہ بہتر جانے, لیکن اس کا ذکر قرآن و حدیث میں اس طرح ہے کہ فرشتے بھی, حدیث میں کہا گیا ہے کہ کچا لہسن, پیاز اور قرہ کھا کے مسجد نہ ہو, ہاں وہ مسجد کے قریب نہ ہے, کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے, اذیت محسوس ہوتی ہے جس سے انسانوں کو, بنی آدم کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو لہسن پیاز کی بو آتی ہے اور اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے, لیکن اب وہ قوت شامہ کیسی ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فائدے کے طور پر یہاں آخر میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر فرشتوں کے بیٹی یا لڑکی یا مؤنث ہونے کا انکار ہے, اس سے پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو مذکر کہیں, اس لیے کہ قرآن و حدیث میں
اگرچہ بیٹی ہونے کا رد کیا گیا ہے لیکن ان کے ذکور یا مذکر ہونے کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے. اور مومن کا کام یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے اسی کا اعتبار کرے, اسی کو بیان کرے, اسی پر ایمان رکھے. یہ ان کے اوصاف سے متعلق چند باتیں تھیں. اب مزید جو ہے آگے کی گفتگو ابھی کافی کچھ باقی ہے. بعض مباحث اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے لوگوں کے بگڑے ہوئے عقیدے, اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ کہ اشرف المخلوقات جو کہا جاتا ہے تو کیا تمام انسان تمام فرشتوں سے افضل ہیں, یہ ایک بحث. پھر فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے, اور بعض مباحث جو اعمال کے لکھنے وغیرہ سے متعلق ہیں اس میں کچھ تفصیلات ہیں. میں دیکھوں گا آئندہ دروس میں انشاءاللہ جو ضروری مباحث ہے اس کو سمیٹ کر ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.